بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابہ نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی اور بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی، اور صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور بتاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر پھیر دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑیں تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے کھانا بنانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں ان کو رکھ کر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلایا اور تمام معجزہ سنایا اور اس سے کہا، دل پر قابو رکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے ایک لقمہ توڑا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہو گئے اور آپ نے کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے آ کر نہ بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، اپنے بچوں کو یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچے ہیں، باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں، آپ بسم اللہ کہیں اور کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھے اور ان کے جنازے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا اور زخم کا نشان تک باقی نہ رہتا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن ملا کر مرہم پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس پر زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ہار کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کا پہلوان جس کا نام مرحب تھا، وہ بڑا طاقتور اور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں سے مقابلہ میں آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔
اللہ کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں یہاں لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ بالکل تندرست ہو گئے اور یہودی سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المؤمنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے چند معجزات بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا سالن بناؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جلائیں گے اور آگ لگائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر اپنے لیے کوئی فوقیت اور برتری نہیں پیدا کرنا چاہتا اور میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو مبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کبھی یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، لہٰذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ یمان نے مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا ٹانگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بنا لیا اور اس پردے کی اوٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تھے تو آپ نے استتان کر فرمایا حذیفہ اب تم نہا لو، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا جب دو شخص سفر کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہو جاتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک کنیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی سے پیش نہ آئے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گئے۔ جب اس آدمی نے اپنے کنیز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔